یہ یوتھ کلب ہے نا یا مرزا صاحب جو ہیں, یہ کلاسیکل اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ جس جگہ سے اوریجنیٹ ہوا ہے, اس جگہ پہ لوگوں نے اتنا گند مچا دیا ہوا تھا اس ٹائم پہ مسلمانوں نے, کہ مزاروں کے اندر جا کے اپنا بچہ گفٹ کرتے ہوتے تھے, کیونکہ پیر صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا, ان کی برکت سے. تو ابھی بھی آپ دیکھو گا پاکستان میں پہلا بچہ پیر صاحب کو ملتا ہے. اس لیول کی پیگنزم دور جاہلیت میں عرب اتنا نہیں گرا تھا جو اپنی بچیاں دفناتے ہوتے. یاد ہے نا وہ لوگ, پاکستان ابھی بھی وہ کر رہا ہے, ابھی بھی آپ جائیں نا مزار میں پہلا بچہ ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے گھنونے جرائم کو دیکھ کے یہ پوری ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی مولانا عبدالوہاب کی, اور مینی پیپل اسٹارٹڈ دس ریئیکشن. اور آج کل کا جو اہل حدیث ہے وہ اس ہسٹری کو نہیں جانتا, وہ کھلے عام اس کو عقیدے میں ڈال بیٹھا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اپنی نس میں ہی حرام ہے جو تصوف کا ہے. تو بس اپنے باپ دادا کے دین پہ لوگ جو مزاروں پہ بچے رہتے, وہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی خود نہیں پڑھتے, خود نہیں دیکھتے. تصوف کا کوئی 1% بھی پاکستان کے مورل فائبر کے اندر اس وقت, یہ میرا مقدمہ سن لیجیے, اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جو پاکستان کی لڑکی اور لڑکے کی کیمسٹری کیمیکل میک اپ ہے اس وقت, جہاں اس نے اپنے شعور کو سیٹل کر دیا ہوا ہے, جہاں پہ اس نے اپنے سائیکولوجیکل ریئیکشنز کو سیٹل کر دیا ہوا ہے. فرسٹ مینٹل رسپانس بولتے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہوگا تو آپ کا فرسٹ مینٹل رسپانس کیا ہوگا, وہاں سے آپ کا عقیدہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کا نظریہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, آپ کی فلاسفی اور سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو جنرل جوان اور عورت ہے, اس کی پرورش میں سپرسٹیشن ہے. وہ توہمات کے اندر ہی پلتا ہے, توہمات میں ہی مرتا ہے, وہ عمر بھی توہمات میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے, تو چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ عام ریڈی والا ہو, سب کے سب تعویذ گنڈا, یہ سارے معاملات, وہ والے حالات بھی ہیں کہ جو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا اس وقت. ایسے گھنونے, فاحش اور نجس قسم کے کام بھی اسی زمرے میں ہوتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی. سو جب قوم سپرسٹیشس ٹریننگ کے اندر ہو, ان کو ریشنل کسی بھی لیول کے اوپر کیے نہ جاتا ہو, قرات کی عمر میں, سلینا کی عمر میں, کہ بھائی سینسیکل آرگیومنٹس کے اوپر تم نے بات کرنی ہے آگے, اور قرآن سے ایویڈنس لے کے بات کرنی ہے, تو وہ سپرسٹیشن میں ہی جائے گا. انسان نیچرلی ڈرپوک جانور ہے, تو سپرسٹیشن ڈر کا سب سے بہترین ماسک ہے, علاج نہیں ماسک ہے. تو پاکستان, انڈیا کے, بنگال کے جتنے بھی اس وقت کے کلچرل, اس کو سائیکو سوشل ایشوز بولتے ہیں, یہ سائیکو سوشل ایشو ہے. تصوف اپنی اوریجنل فارم کے اندر اس قوم کے لیے دنیا کی سب سے گندی بیماری ہے, کیونکہ وہ آؤٹ لیٹ دے دیتا ہے اس سپرسٹیشن کو. ریلیجیس کنورژن, یہ سمجھ لیں ایک ریفائنڈری ہے جو سپرسٹیشن کو ریلیجن میں کنورٹ کر رہی ہے. تصوف اس وقت ایسے استعمال ہونا ہے. سو اہل حدیث فلاسفی کے جتنے بھی لوگ ہیں, یوتھ کلب والے تو کٹر اہل حدیث ہیں, یا مرزا صاحب بھی مطلب پیور اہل حدیث فلاسفی کی ہیں. ان کو تو کبھی بھی نہیں نظر آنا کہ تصوف کیا تھا, انہوں نے تو دیکھنا ہے اپنے باپ دادا کی نظر سے ہے. تو ان سے پھر کئی چیزیں وہی ہیں, سیرہ کی ایکسپلین ہی نہیں ہوتی. اہل حدیث کے ناٹ ایکسپلین دا سیرہ, اس لیے جب اہل حدیث اسکالرشپ کی آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو وہ والی چیزیں ان کو امٹ کرنی پڑتی ہیں جو لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں, پر یہ ان کی سائیکالوجی میں ایکسپلین نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ تمام پرستی والے پیر فقیر والے لوگ تصوف کے نام کے اوپر 2 نمبری کرتے رہے پچھلے 500-600 سالوں سے, جب یہ سیرہ لکھتے ہیں تو وہ ہوائی باتیں لکھ دیتے ہیں جو اصل میں لکھی بھی نہیں ہوئی تھی. اس لیے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں عرب کی سیرہ پڑھا کر, عرب کے اسکالرس کی سیرہ پڑھا کریں. حدیثوں کے مطلب شرح نکالتے ہیں بریکٹس میں ڈال کے, پیر فقیر ثابت اور ہوتے ہیں, وہ بریکٹ میں ڈال کے وہ والی چیزیں نلیفائی کرتے ہیں جو کہ حدیث کے اپنے ایسنس میں بھی ہیں. سو دونوں ایک طرح کے جرم ہیں. مگر اگر کسی ایک مجرم کو ہی میں نے ساتھ لے کے چلنا ہو تو میں ان میں سے اہل حدیث کو جا کے چلوں گا. یار تو تیرے اللہ نے تیرے اندر سے روح ہی نکال لی ہے, اتنا تو ہالو ہے. مگر توہم پرستی واقعی میں زیادہ بڑا گندا گناہ ہے. اچھا, سو یہ تو میرا پری کرسر تھا, مقدمہ لینڈسکیپ ہے. تو پاکستان انڈیا کے لیے تصوف اس وقت کی کلچرل سائیکالوجی میں دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر اتنا سپرسٹیشس کر دے گا, توہم پرستی میں ڈال دے گا. پھر وہ ہر 2 نمبری کا شکار ہوگا کہ وہاں پہ تمہیں جن آیا ہوا ہے, وہاں پہ تم پہ جادو ہوا, وہاں پہ تم پہ بندش ہوئی ہے, یا پھر بالکل وہ تو مطلب ہندو بنا کے رکھے گا. یہ بات پوری کر لینا یہاں پہ, کیونکہ میں نے چیز یہاں پہ کنکلوژن ڈرا کرنا. خواتین بائی برتھ صوفی ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا. ہماری بچیاں, بچے نہیں,
میری اور آپ کی بیٹی بائی برتھ صوفی ہے. تصوف کے لیے جس نرمی کی, جس دل کی نرمی کی, جس احساس کی اوج کی اور جس اپرچر کی ضرورت ہے, اللہ نے لڑکی کو گفٹ دیا ہوتا ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں لڑکیاں پاکستان میں اہل حدیث سائیکالوجی کی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بائی برتھ صوفی ہے, بیلنس ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں. اور لڑکے ہم نے کرخت کیے ہوئے ہیں, ان سے ہم نے کیے ہوئے ان بلٹ فیچر ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں, لڑکے کو جیسا بنائیں گے بن جائے, جیسا بنا جینز ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ہے. نہیں جینز تو کا مطلب ہوگا کہ اس لینی جیسی ایگریشن اور وہ ساری چیزیں کہیں سے دیکھی نہیں ہوتی. ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون ہے نا, دیٹس وائی دنیا میں ماچس کی تیلی سے لے کے اسپیس شٹل تک آدمی نہیں بنایا نا, ایگریشن تھی تو بنایا نا. آج تک ایک بھی لڑکی نے ایک بھی ایجاد نہیں کی, اور ساری جائیداد سارے لڑکوں نے کی. کچھ تھا نا فرق, اس کا مطلب تھا کہ the initiative and the dominance کی جو گیم تھی نا وہ ٹیسٹوسٹیرون کے تھرو ہو رہی تھی, جو ہمارا چیف ہارمون ہے, تو جو دنیا کو کہاں سے کہاں لے کے پہنچ گیا, ورنہ ابھی تک ہم پہاڑوں کے اندر غار بنا کے رہ رہے ہوتے. سو یہ اس کے نقصان مجھے پتا ہے آپ کو کیا ہے, مگر فائدے دیکھیں. پوری انسانیت کی پروگرس آدمی نہیں کروائی نا, ایک ایک چیز بنا بنا کے دی. آپ کچن کے اندر جتنے بھی برتن ہیں وہ بھی آدمی نے ایجاد کیے ہوئے. سوچے سے صحیح, دس از ناٹ اے اسمال میٹر کہ آپ اس کو ایک دم نلیفائی نہ کریں. میں خالی بتا رہا ہوں, لڑکی بائی برتھ تصوف کے لیے تیار ہوتی ہے, اتنی وہ حلیم ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے, معصوم ہوتی ہے. اسی آپ نے نوٹس کیا ہوگا لڑکیوں پہ, بچیوں پہ زیادہ پیار آتا ہے بچوں کی نسبت. نوٹس کیا آپ نے کبھی؟ when a little girl and a little boy comes in the same neutral, نہ میرے بچے ہوں نہ وہ آپ کے بچے ہوں, ہم دونوں دیکھیں ہم دونوں کو بچی پہ زیادہ پیار, we will get attracted towards, کیونکہ وہ نور اتنا پاورفل ہے کہ بچی کو اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کو رحمہ بولتے ہیں. رحمہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی ہوئی ہے بچیوں کی. اور اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر تھرمامیٹر سیٹ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر حالات کے ہیں, نور کے حالات, یا رحمانی یا شیطانی, کون سا معاشرہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے بچی کی مثال دے گا. ایک لڑکی کے ساتھ معاملہ, لڑکی بتائے گی کہ معاشرہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے. اس لیول کا تھرمامیٹر اللہ نے آپ کو گفٹ میں دیا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچیاں اگر اہل حدیث سائیکالوجی کے اوپر آ رہی ہوں تو بیلنس ہو جائے گا. دے ول بیکم صوفی دیم سیلفز, نیچرلی صوفی. ان کا ذکر بھی آسمانوں تک جاتا ہے کیونکہ نرم دل سے کرتی ہیں, اور ان کے اندر پیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ آتھینٹک اور آرگینک ریئیکشن دیتی ہیں. لڑکا اتنا ڈھیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے کرکٹ کے میدان سے لے کے کریئر میں, دفتروں میں, کہ وہ 2 نمبری پہ اس کو پتہ ہی چلتا کب میں ریئل, اس کو ریئل ہونے کی ٹریننگ دیتے ہیں 20 سال لگ جاتے ہیں, ہمیں پتا ہے. اتنا ان ریئل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ ہر طرح کا منہ بنانے کی پریکٹس ہوتی ہے اس کی. وہ چاہتا ہے ایسا منہ بنایا ہوتا ہے اس نے, ویسا اس نے دوستیاں کرنی ہے, اس نے رشتے میں دنیا داری کرنی ہے. ہی از اے فیک ماسک ایوری ویئر. وہ کب اس ماسک اس کا حصہ بن گئے, کب وہ ایک ہپوکریٹ منافق ہو گیا, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. پھر اس کو جب تپیڑے پڑتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دے دے کے لائن پہ لاتے ہیں, تب وہ رو کے کتھارسس کرتا ہے. لڑکی کی تو سیکنڈ لگتا ہے اس کا کتھارسس ہوتا ہے, وہ کر نہیں رہی ہیں. ہم نے اتنا نخرہ دیا پاکستانی بچی کو, مسلمان بچی کو, کہ وہ اپنا کتھارسس نہیں کرتی. میں اس لیے کہتا ہوں اس کو بھی تھریشولڈ میں رکھیں. لڑکی اپنا کتھارسس کرتی نہیں, she thinks it's a right for her to sin and get away with it. کوئی سزا جزا اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں پاکستانی لڑکی کی. تو سوچے کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ کرو, یہ کیوں نہیں کیا. ہر دفعہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں, آپ کے باپ کے طور پہ, بھائی کے طور پہ, شوہر کے طور پہ, بیٹے کے طور پہ. یو آر آلویز ان دا باڈی گارڈس. آدمی ہمیشہ پھکی کھاتا ہے, جو مرضی کر لے, ایک غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس کو. آپ کو پتا ہے پیسے کما کما کے لائے گا, جاب ہے تیری, ساتھ چھوڑنا ہوگا آدمی کا ساتھ چھوڑیں گے. اٹ از ناٹ ایون کلوز ٹو بینگ اے رائٹ کہ بھائی مجھے بھی کچھ دو. ہم دیتے ہی نہیں آدمی کو کچھ. آدمی کو پورے ایکو سسٹم میں آدمی کین ناٹ ایون سے کہ مجھے یہ چاہیے. جیسے ہی آپ کو شوہر کہے گا نا, آپ اسے کہے گا سیلفش آدمی تجھے اپنی پڑی ہے, ساری عمر وہ آپ کو پالے, آپ کو ایک دفعہ وہ کہہ دینا کہ میری بھی میں بھی انسان ہوں, آئی آلسو نیڈ اٹس اے بائیلیٹرل اگریمنٹ. میری شادی ہوئی تھی تو بھائی میں بھی تمہیں کچھ دوں گا, تم بھی مجھے کچھ دو گی. اس این ایموشنل بانڈ فلو سرکولیٹری سسٹم پورا ایسے ہوتا ہے. مگر ہم آدمیوں کو کچھ نہیں دیتے. وی تھنک چوٹیں کھانا یہ وہ اس کا جی, اس کا اگر وہ چوٹیں نہیں کھا رہا اور چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا تو نسوانی آدمی نہیں ہے, وہ تو عورت ہے. اس کو تو لیبل کر دیا اس کو, لیبل کر دیا. He is never going to get anything. Since he's never going to get anything, so what does he do? He becomes fake everywhere. He builds his own tiny little empires. دوستوں نے اس نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے, دفتر میں اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, گھر میں اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, سیکرٹ دنیا اس کی اپنی ہوتی ہے, اور اکیلے کی دنیا اپنی ہوتی ہے. اور ان کے درمیان میں بیلنس کرنا اس جاہل مرد کا کام ہی نہیں ہے, بس کی بات ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا شعور اور بہت کتابوں کا ایکسپوجر چاہیے. یہ 3-4 دنیا مینج کرنا
اتنا مشکل نہیں, اس امپاسبل, ہی از ڈومڈ, ہی از گونا برن ان ہیل, پکا جرمی ہو جاتا ہے ادھر, کیونکہ پھر اپنی بیوی سے بھی فیک ہوتا ہے, پھر اپنے بچوں سے بھی, اپنی بیٹی سے بھی فیک ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ریئل کیسے ہونا ہے. ہی از 0% authentic 100% of the time. He loses himself during all of this journey. اور پھر 80 سال میں آ گیا شعور, تو ہم نے کیا کرنا, تب تو تمہارے پوتے بھی فرانس میں, انگلینڈ میں یا ترکی میں رہ رہے ہیں. یو آر نو باری ناؤ, اکیلے میں بیٹھو پھر اللہ کرو. اس وقت بندہ پھر روتا ہے اور اسی ڈپریشن سے مر جاتا ہے. سو تصوف جو ہے, 2 نسلوں تک پاکستان میں تصوف پہ کوڑے پڑنے چاہیے. اتنا گند مچا چکے ہیں ہم کہ صوفیوں کے پیچھے جا رہا ہے, موم بتیاں جلا جلا کے مراقبے کر رہا ہے. کوڑے پڑنے چاہیے پاکستانی انڈین کو, مسلمان کو, کہ تو کس لائن پہ لگ گیا ہے, تجھے سپرسٹیشن اور پیگنزم میں چلا گیا تو اس کے بہانے.